للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی علیہ۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح الصدور بشرح حال الموت والقبور میں سے بہت ساری روایت آپ نے سماعت فرمائی کہ کس طریقے سے انتقال شدہ حضرات بھی زندوں کے خواب میں آ کر کے انہیں نصیحت فرماتے ہیں، اور کس طریقے سے وہ جو غیب کی خبریں بتاتے ہیں خواب کے اندر وہ بالکل سچ اور صحیح ثابت ہوتی ہے۔ اسی کے متعلق ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اسی فصل کی۔ فرماتے ہیں کہ سیدنا معمر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے ایک شیخ یعنی استاد صاحب نے بتایا کہ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کی، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ کھول دے، میرے ہاتھ چل نہیں رہے ہیں، میرے ہاتھ کام نہیں کر رہے ہیں، دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا فرمائے۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تو اس نے کہا میرے ماں باپ تھے، باپ بہت مالدار تھا، نیک اور بہت صدقہ کرنے والا تھا، اور میری ماں میں ایسی کوئی خوبی نہیں تھی، میں نے ماں کو کبھی صدقہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہاں ایک مرتبہ ہم نے گائے ذبح کی تو ماں نے اس کی تھوڑی سی چربی اور ایک پرانا سا لباس ایک مسکین کو دے دیا تھا۔ میرے والدین کا انتقال ہوا تو میں نے خواب میں والد کو دیکھا کہ وہ ایک نہر کے کنارے، ایک ریور کے کنارے لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا ابا جان کیا آپ نے میری ماں کو بھی کہیں دیکھا ہے کہ کہاں پر وہ موجود ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے ان کو تو نہیں دیکھا ہے۔ چنانچہ میں ماں کی تلاش میں نکلی تو دیکھا کہ وہ ایک جگہ وہی پھٹا پرانا لباس پہنے اور ہاتھ میں چربی لیے کھڑی ہیں۔ وہ چربی کو دوسرے ہاتھ پر مار کر اس کا اثر چاٹ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ میں نے کہا امی جان میں آپ کو پانی پلاؤں؟ کہا کہ ہاں پلاؤ۔ چنانچہ میں اپنے والد کے پاس گئی اور ان سے ایک برتن پانی لا کر ماں کو پلا دیا۔ اتنے میں ماں کے پاس کھڑے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ جس نے اسے پانی پلایا ہے اللہ رب العزت اس کا ہاتھ شل سن کر دے۔ جب میں جاگی تو میرا ہاتھ شل ہو چکا تھا۔ اس روایت سے پتہ چلا کہ صدقہ کرنا چاہیے، صدقے میں چیزیں دینی چاہیے اور اچھی چیزیں دینی چاہیے تاکہ انشاءاللہ یہی چیز ہماری کام آئے گی آخرت میں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک باب باندھا ہے نیند میں زندے کی روح نکلنے، جہاں رب تعالیٰ چاہے سیر کرنے اور روحوں وغیرہ سے ملاقات کرنے کے ثبوت کے سلسلے میں۔ تو یہاں پر چند روایت اس کے تحت اس کے ضمن میں ذکر کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ سیدنا و مولانا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا و مولانا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ملاقات کی اور فرمایا، اے ابو الحسن، یہ آپ کی کنیت ہے، کیا وجہ ہے کہ آدمی خواب دیکھتا ہے تو کچھ ان میں سے سچے ہو جاتے ہیں اور کچھ جھوٹے ہوتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں، میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، کوئی بھی مرد و عورت جب پکی نیند سو جائے، اچھی طرح نیند سو جائے، تو اس کی روح کو عرش کی طرف بلند کیا جاتا ہے۔ پس اگر بندہ روح کے عرش کے پاس پہنچنے پر بیدار ہوتا ہے تو خواب سچے ہوتے ہیں، اور اگر وہ روح کے عرش کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی جاگ جاتا ہے تو خواب جھوٹے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ جو شخص وضو کی حالت میں، طہارت کی حالت میں سوتا ہے تو اس کی روح پوری رات عرش کے تلے، عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتی ہے، سجدہ کرتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ روح جو پوری رات اللہ تعالی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتی ہے تو وہ جو خواب دیکھتی ہے، جو روح وہ جو خواب دیکھتی ہے تو وہ سچے خواب ہوا کرتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔
سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ روحوں کو نیند کی حالت میں آسمان کی طرف بلند کیا جاتا ہے اور انہیں عرش کے پاس سجدے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ ہاں یہ روایت تو ماشاءاللہ یہ آ رہی ہے، یہی شعب الایمان کی روایت ہے۔ تو تمام روحوں کو عرش کے پاس سجدے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، پس جو پاکی کی حالت میں ہو، یعنی جو پاکی کی حالت میں، طہارت کی حالت میں سویا ہوا ہو تو وہ عرش کے پاس سجدہ کرتی ہے، وہ روح عرش کے پاس سجدہ کرتی ہے، اور جو پاک نہ ہو وہ عرش سے دور سجدہ کرتی ہے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب آدمی سوتا ہے تو اس کی روح کو بلند کر کے عرش تک لے جایا جاتا ہے، اگر وہ پاک ہو تو اسے سجدہ کرنے کی اجازت ملتی ہے، اور اگر جنوبی ہو یعنی اس پر مثلا غسل فرض ہو تو اسے سجدے کی اجازت نہیں ملتی۔ یہ کتاب الزہد کی روایت تھی۔ سیدنا عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رؤی المؤمن کلام یکلم به العبد ربه فی المنام، یعنی مومن کا خواب ایسا کلام ہے جو رب تعالیٰ اپنے بندے سے اس کے خواب میں فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے، اپنے نیک مومن بندوں سے خواب کی حالت میں کلام فرماتا ہے، الہام عطا فرماتا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے یہاں لفظ مومن کا آیا ہے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم واقعی مومن ہیں، جو صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کریمہ میں اور اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات میں مومنین کی صفات بیان فرمائی ہیں، کیا حقیقی معنوں میں ہم اس پر عمل پیرا ہیں، کیا ہم ان صفات سے متصف ہیں کہ نہیں؟ تو جو سچے مومن ہوتے ہیں ان کے سچے خواب ہوا کرتے ہیں۔ سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر سجدہ کر رہا ہوں۔ میں نے اس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روح سے ملاقات کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا شیخ عز الدین ابن عبد السلام، جن کو سلطان علماء کہا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ روح کے لیے اللہ رب العزت کی یہ عادت جاری ہے کہ جب وہ جسم میں ہو تو انسان جاگتا ہے، اور جب جسم سے نکل جائے تو انسان سو جاتا ہے، اور جسم سے جدا ہو کر روح خواب دیکھتی ہے۔ اگر وہ آسمانوں میں خواب دیکھے تو وہ درست ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان کو آسمانوں تک رسائی نہیں، اور اگر آسمان سے نیچے خواب دیکھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور اگر جسم کی طرف واپس لوٹ آئے تو انسان پہلے کی طرح جاگ جاتا ہے۔ سیدنا اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ اور سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کے لیے ایک راستہ ہو جاتا ہے جس میں اس کی روح سفر کرتی ہے، اور روح کی بنیاد جسم میں ہی ہوتی ہے، پس جہاں تک اللہ رب العزت چاہے وہ پہنچتی ہے۔ جب تک وہ سفر میں ہوتی ہے آدمی سویا رہتا ہے، اور جب جسم میں لوٹتی ہے وہ روح جسم میں لوٹائی جاتی ہے تو آدمی جاگ جاتا ہے۔ یہ سورج کی کرنوں کی طرح ہوتی ہے کہ وہ زمین پر پڑتی ہیں مگر ان کی جڑیں سورج سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ ابن مندہ نے بعض علماء سے نقل کیا کہ روح آدمی کے نتنے سے پھیلتی ہے، نتنے نوسٹرل سے پھیلتی ہے، اور اس کی اصل آدمی کے جسم میں ہی ہوتی ہے۔ اگر روح مکمل طور پر جسم سے نکل جائے تو آدمی مر جائے۔ مثال کے طور پر چراغ اور اس کے فتیلے یعنی دھاگے کو جدا کر دیا جائے تو چراغ بجھ جائے گا۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ آگ کا مرکز فتیلہ ہوتا ہے مگر اس کی روشنی پورے گھر میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے؟ بس بحالت نیند آدمی کی روح بھی اس کے نتنے سے پھیلتی ہے اور آسمانوں میں گھومتی ہے۔ روحوں پر مقرر فرشتے اسے اس کی پسندیدہ چیزیں دکھاتا ہے، پھر اسے اس کے بدن کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیا وجہ ہے کہ آدمی خواب میں اپنے آپ کو کبھی خراسان میں، کبھی شام میں، کبھی کسی اور جگہ میں دیکھتا ہے جہاں کبھی گیا بھی نہیں؟ تو فرمایا یہ روح ہوتی ہے، تم روح کو جسم کے ساتھ جڑا ہوا دیکھو گے، پس جب تم جاگنا چاہتے ہو تو جسم روح کو کھینچ لیتا ہے۔ فرمان باری تعالی هو الذی یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنہار ثم یبعثکم فیہ لیقضی
لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ دن میں کماؤ، پھر تمہیں دن میں اٹھاتا ہے کہ ٹھہرائی ہوئی میعاد پوری ہو، پھر اسی کی طرف تمہیں پھرنا ہے، لوٹنا ہے، پھر وہ بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ سیدنا عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ہر رات اللہ رب العزت تمام ارواح کو قبض فرما لیتا ہے اور ان کے جسم نے دن میں جو کچھ عمل کیا اس کے بارے میں پوچھتا ہے، پھر سیدنا ملک الموت علیہ السلام کو بلا کر حکم فرماتا ہے کہ اس روح کو قبض کر لو، اس روح کو واپس کر دو، اس روح کو اپنے پاس رکھ لو، یعنی اس پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو ایمان اور عافیت کے ساتھ موت نصیب فرمائے، اور رب ذوالجلال موت آنے سے پہلے ہم سب کو توبہ نصوحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔